السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی قوم کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ان پر کس طرح کا عذاب آیا۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو پہاڑوں کا سینہ بھی چیر دیتے ہیں۔ دیکھو، یہ پتھر بھی ہمارے ہنر کے آگے سر جھکا دیتے ہیں۔ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ ہم پہاڑ تراش کر ان میں گھر بناتے ہیں۔ ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہمارے باپ دادا انہی کی پرستش کرتے آئے، اس لیے ہم بھی وہی کریں گے۔ عبادت کرو، اسی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ ہم تمہیں نبی نہیں مانتے۔ اگر تم سچے ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ ہزاروں سال پہلے عرب کی سرزمین پر ایک طاقتور اور دولت مند قوم آباد تھی، اور وہ قوم تھی قوم سمود۔ اونچے پہاڑ تراشتے اور ان میں اپنے محل بناتے تھے۔ ان کے جسم لمبے، جسامت بہت بڑی اور طاقت بے حساب تھی۔ ان کی دستکاری اور شان و شوکت کے آثار ہر جگہ بکھرے ہوئے تھے، لیکن طاقت اور دولت کے ساتھ ساتھ ان میں تکبر بھی جڑ پکڑ چکا تھا۔ ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ دنیا میں کسی کے پاس ہماری جیسی طاقت نہیں، اور نہ ہی کسی کے پاس اتنی دولت ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے حقیقی رب یعنی اللہ رب ذوالجلال کو بھولنے لگے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے بت تراشے اور انہیں اپنا معبود بنا لیا۔ ان کی آوازیں زمین پر گونجتی تھیں۔ ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں، ہمارے یہ دیوتا ہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ ہم بھی یہی کریں گے۔ جھوٹ بولنا، چوری کرنا اور ایک دوسرے کا قتل کر دینا ان کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ دلوں میں اندھیرا چھا چکا تھا۔ عورتوں کے دلوں میں بھی اللہ کا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ کھلی بے حیائی کرتی تھیں۔ مجھے ہنیس بہت پسند ہے کیونکہ وہ بہت مضبوط ہے۔ مجھے سماہر پسند ہے۔ جو ان میں سے جیتے گا میں اسی سے نکالوں گی۔ موت کو بھول چکے تھے، قیامت کو بھول چکے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ وہ اسی قوم کے ایک نیک اور امانت دار شخص تھے۔ لوگ انہیں عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ صالح، آپ بہت نیک ہیں، سمجھدار ہیں، امانت دار ہیں۔ لیکن جب اس نے انہیں توحید کی دعوت دی تو انہی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، ہم نے تو تم سے خیر کی امید رکھی تھی، مگر تم ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے روک رہے ہیں۔ یہ تو ایک نئی اور عجیب بات ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ ہی تمہارا رب ہے، اسی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اسی نے تمہیں زمین پر بسایا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو فرماتے، اسی کی عبادت کرو اور اسی سے مدد مانگو۔ تم بھی ہماری طرح ایک انسان ہو۔ اگر سچے ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نرم لہجے میں فرمایا، اگر میں تمہیں وہ نشانی دکھا دوں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ اگر واقعی نبی ہو تو اس پہاڑ کے اندر سے ایک زندہ، تندرست اور عجیب و غریب اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، چٹان لرزنے لگی، دراڑ پڑی، اور اللہ کے حکم سے قدرت کی ایک نشانی، ایک اونٹ اس چٹان سے زندہ برآمد ہوا۔ یہ تو جادو ہے۔ نہیں، یہ واقعی اللہ کی نشانی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، اسے تکلیف نہ دینا، اسے آزاد چھوڑ دو۔ یہ جادو ہے، ہم نہیں مانتے۔ حضرت صالح علیہ السلام بار بار سمجھاتے تھے، اے میری قوم، یہ اونٹنی اللہ کی امانت ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا، ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ ایک رات جب صحرا میں خاموشی تھی، کچھ ظالم لوگوں نے اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی سازش کی۔
ایک شخص نے تیر چلایا، اونٹنی زخمی ہو کر گر گئی، پھر دوسروں نے حملے کیے اور انہوں نے اللہ کی نشانی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ صبح سمود قوم نے دیکھا کہ اونٹنی مر گئی ہے۔ اے میری قوم، تم نے وہ کیا ہے جس سے اللہ نے سختی سے منع کیا ہے۔ حضرت صالح نے فرمایا 3 دن اپنے گھروں میں رہو، پھر اللہ پاک کا عذاب آئے گا۔ دیکھتے ہیں صالح کون سا عذاب آتا ہے۔ پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن گزر گیا اور پھر اللہ پاک کا حکم آ گیا۔ قوم سمود جو پہاڑوں میں گھر تراشا کرتی تھی، خود ریت کے ذرات کی طرح بکھر گئی۔ بستی کو دیکھ کر حضرت نے فرمایا اے میرے رب، میں نے انہیں تیرے راستے کی طرف بلایا مگر انہوں نے خود تباہی کو چون لیا۔ اور یوں وہ قوم جو دنیا کی طاقتور ترین قوم تھی اپنی نافرمانی کی وجہ سے مٹا دی گئی۔ اور یوں وہ قوم جو دنیا کی طاقتور ترین قوم تھی اپنی نافرمانی کی وجہ سے مٹا دی گئی۔ آج بھی مدائن صالح کے پہاڑوں میں ان کے گھر اور آثار موجود ہیں جو ان کی تباہی کی گواہی دیتے پیارے ہیں۔ دوستو، یہ تھا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم کسی دوسرے نبی کی قوم کی کہانی سنائیں گے، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔